موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے عالمی برادری ایک پیج پر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں ہمیں دنیا سمیت پاکستان کو ماحولیاتی تبدیلیوں جیسے مسائل کا سامنا ہے۔ ماحولیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے UN فریم ورک پر عمل کرنا ہوگا۔ پاکستان دیگر ڈیولپمنٹ ممالک کے مسائل سے بخوبی آگاہ ہے۔ پاکستان کو دوبارہ بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا۔ ماحولیاتی تبدیلیوں کے باعث ترقی پذیر ممالک مشکلات کا شکار ہیں، جس سے نمٹنے کے لیے $6000 ارب درکار ہیں۔ اقوام متحدہ کے فریم ورک کے مطابق خصوصی فنڈ مختص کرنا ہوں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی باکو کانفرنس میں عالمی رہنماؤں سے غیر رسمی ملاقاتیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے آذری صدر، برطانوی وزیر اعظم، ازبک اور تاجک صدور سے بھی ملاقاتیں۔ ملاقات میں وسط ایشیائی ممالک اور پاکستان میں گلیشیئرز و آبی وسائل کے تحفظ پر گفتگو۔ ماحولیاتی آلودگی، موسمیاتی تبدیلی کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے تعاون پر گفتگو۔ باکو کانفرنس آف پارٹیز کے 29ویں کلائمیٹ ایکشن کا سربراہ اجلاس۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا عالمی رہنماؤں کے ہمراہ گروپ فوٹو۔ باکو میں COP19 کانفرنس 22 نومبر تک جاری رہے گی۔ سیکریٹری جنرل اقوام متحدہ انطونیو گوتریس کہتے ہیں کہ فوری طور پر کاربن کا پھیلاؤ کم کیا جائے۔ مالیاتی ناانصافی کا ناقابل تلافی نقصان ہو رہا ہے۔ 2024 میں گرم ترین دن اور گرم ماہ ریکارڈ کیے گئے۔ ماحول کو صاف رکھنا بڑی طاقتوں کی بڑی ذمہ داری ہے۔ زیر حراست PTI رہنماؤں کو رہا کر دیا گیا۔ رہا ہونے والوں میں عمر ایوب، شبلی فراز، اسد کیسر، حامد رضا شامل۔ PTI رہنماؤں کو اڈیالہ جیل کے باہر سے حراست میں لیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈا پور کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے اونچے ہتھ کنڈے کر رکھے ہیں۔ نومبر میں بانی PTI نے خود کال دینی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ اس طرح جعلی پرچوں پر گرفتاریاں کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ میں آئینی بینچز 14 نومبر سے سماعت کا آغاز کریں گے۔ جسٹس امین الدین کی سربراہی میں آئینی بینچ کے سامنے مقدمات سماعت کے لیے مقرر کرنے کا فیصلہ۔ ذرائع کے مطابق آئینی بینچ کی ججز کمیٹی کی میٹنگ 1 گھنٹہ جاری رہی۔ میٹنگ میں اس ہفتے میں آئینی مقدمات سماعت کے لیے مقرر کیے گئے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ٹیلی فون پر کمیٹی میٹنگ میں شرکت کی۔ کمیٹی میں پہلے آنے والی درخواستوں کا جائزہ لیا گیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے قانون ساز کمیٹی تشکیل دے دی۔ ترجمان بلاول ہاؤس کے مطابق قانون ساز کمیٹی پارلیمانی معاملات کے لیے تشکیل دی گئی ہے۔ قانون ساز کمیٹی میں نوید قمر، شیری رحمان، فاروق ایچ نائک، شہادت ایوان اور شازیہ مری شامل ہیں۔ کمیٹی میں طارق شاہ جامود، بیرسٹر ضمیر، اعجاز جاکھرانی اور سلیم ماندی والا بھی شامل ہیں۔ پاکستان میں اسموگ کی صورتحال بدتر، خلا میں نظر آنے لگی۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں زہریلی دھوؤں کے باعث فضا میں دھندلا پن محسوس ہونے لگا۔ آلودہ فضا نے سانس لینا بھی محال بنا دیا۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں آج بھی لاہور پہلے نمبر پر ہے۔ شہر میں اسموگ کی مجموعی شرح 910 تک جا پہنچی۔ DHA کا ایئر کوالٹی انڈیکس 1236، جوہر ٹاؤن کا 991، سید مراتب علی روڈ کے علاقے کا ایئر کوالٹی انڈیکس 1256 ریکارڈ کیا گیا۔ غازی روڈ انٹرچینج کا AQI 904 ریکارڈ کیا گیا ہے۔ پنجاب بھر میں اسکول بند، نجی اداروں کے نصف عملے کو آن لائن شفٹ کرنے کا فیصلہ۔ شدید دھند سے پروازیں متاثر اور موٹر ویز بند۔ فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر۔ شدید دھند اور اسموگ کی وجہ سے موٹر وے M4 پنڈی بھٹیاں سے عبدالحکیم تک بند، M4 عبدالحکیم سے شیر شاہ تک بند، M5 شیر شاہ سے سکھر اور سیالکوٹ موٹر وے کو بھی ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا۔ شدید دھند کے باعث 10 سے زائد پروازیں بھی متاثر۔ IMF مشن اور پاکستان کی معاشی ٹیم کے درمیان مذاکرات کا پہلا دور ختم۔ وزارت خزانہ کے اعلامیے کے مطابق IMF کے وفد نے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی قیادت میں پاکستانی وفد سے ملاقات کی۔ وزیر مملکت علی پرویز، سیکرٹری خزانہ، چیئرمین FBR اور گورنر اسٹیٹ بینک بھی شریک تھے۔ IMF وفد کی قیادت ناتھن رپورٹر نے کی ہے، جبکہ ذرائع وزارت خزانہ کا بتانا ہے کہ IMF اور FBR کے درمیان آج شام دوبارہ مذاکرات ہوں گے۔ FBR حکام IMF وفد کو ٹرانسفارمیشن پلان، ٹریک اینڈ ٹریس اور ریٹیلرز اسکیم پر بریفنگ دیں گے۔
स्टेट बैंक ने हुकूमती कर्ज के एदाद व शुमार जारी कर दिए। हुकूमत ने सितंबर में 792 अरब रुपए कर्ज कम किया। सितंबर 2024 तक हुकूमत का कर्ज 69,570 अरब रुपए रहा। तर्जुमान के मुताबिक रवां साल हुकूमत का मकामी कर्ज 803 अरब रुपए कम होकर 47,536 अरब रुपए रहा। सितंबर में हुकूमती कर्ज और GDP तनासब 65.70% रहा। जून 2018 के बाद हुकूमती और GDP तनासब कम तरीन सतह पर है। पेशावर पुलिस लाइन्स मस्जिद में खुदकुश धमाके के मरकजी सहूलतकार गिरफ्तार। IG खैबर पख्तूनख्वा अख्तर हयात गंडापुर कहते हैं कि सहूलतकार मोहम्मद वली पुलिस कांस्टेबल और ताल्लुक का लदम जमात अल अहरार से है। खारजी दहशतगर्द को सहूलतकारी के लिए 2 लाख रुपए मिले। मोहम्मद वली ने खुदकुश हमले आवर को पुलिस लाइन्स में रेकी करवाई। बदबख्त शख्स ने अपने भाइयों का सौदा फी किस 2000 रुपए में किया। सारे पैसे हवाला हुंडी के जरिए आए। मुलजिम की जड़ें पंजाब तक मिली हुई हैं। दहशतगर्द मोहम्मद वली को जमील चौक से गिरफ्तार किया गया। 2 खुदकुश जैकेट्स बरामद हुई। मोहम्मद वली एक हफ्ते की छुट्टी लेकर अफगानिस्तान गया। 2021 में जमात उल अहरार के जुनैद से फेसबुक पर राब्ता हुआ। गिरफ्तार सहूलतकार का कहना था कि जुनैद ने मेरी जहनसाजी की, जिसके बाद जमात उल अहरार शामिल में हुआ। बरास्ता चमन बॉर्डर अफगानिस्तान में जलालाबाद गया। मुल्ला यूसुफ के हाथ बैत की। जमात उल अहरार में शामिल होने पर 20,000 रुपए मिले। 2021 में जमात उल अहरार के जुनैद से फेसबुक पर राब्ता हुआ। जनवरी 2023 में पुलिस लाइन का नक्शा हैंडलर जुनैद से शेयर किया। रहमान बाबा कब्रिस्तान में खुदकुश बमबार को पुलिस की वर्दी दी। मुझे 50,000 रुपए हवाला हुंडी के जरिए मिलते थे। कराची एयरपोर्ट खुदकुश धमाके की तहकीकात। हलाक दहशतगर्द शाह फहद की कराची दाखिले की CCTV फुटेज सामने आ गई। हलाक दहशतगर्द शाह फहद के साथ खातून भी गाड़ी में सवार थीं। दहशतगर्द ने तलाशी से बचने के लिए खातून सहूलतकार को साथ बिठाया। शाह फहद ने 6 अक्टूबर की रात एयरपोर्ट सिग्नल पर चीनी काफिले पर हमला किया। हमले में 2 चीनी बाशिंदे हलाक, एक पाकिस्तानी जाँ बहक हुआ था। कराची एयरपोर्ट पर खुदकुश हमले के बाद अहम फैसले। मुसाफिरों को लेने और रुखसत के लिए आने वालों के लिए भी टिकट की कॉपी रखना लाजमी होगा। जराये के मुताबिक एयरपोर्ट आने वालों को सिक्योरिटी इदारों के चेक करने पर टिकट दिखाना लाजमी करार दिया गया है। एक मुसाफिर के साथ 4 शहरी एयरपोर्ट जा सकेंगे। टिकट की कॉपी ना होने पर एयरपोर्ट में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। मुसाफिरों को लेने आने वाले शहरियों को शनाख्ती कार्ड भी लाजमी रखना होगा। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश धमाके का एक और जख्मी दम तोड़ गया। ट्रॉमा सेंटर इंतजामिया के मुताबिक धमाके में जाँ बहक अफराद की तादाद 28 हो गई। 9 नवंबर के सुबह कोयटा में रेलवे स्टेशन पर टिकट घर के करीब धमाके के खुदकुश धमाका हुआ। कोयटा रेलवे स्टेशन पर खुदकुश हमला 27 अफराद जाँ बहक, 40 जख्मी हो गए थे। बलूचिस्तान हुकूमत का कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके के हवाले से दूसरी रोज भी सोच। बलूचिस्तान असम्बली समेत सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सर निगमों। कोयटा रेलवे स्टेशन से चमन और अंदरून मुल्क के लिए ट्रेन सर्विस दूसरे रोज भी मुअत्तल। रेलवे हुकाम के मुताबिक ट्रेन सर्विस सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर 14 नवंबर तक मुअत्तल की गई है। रेलवे स्टेशन धमाके में 27 अफराद जाँ बहक, 62 जख्मी हुए थे। वादी नीलम ग्रेस हेलमत ताबट में रवां साल की पहली बर्फबारी। वादी नीलम के ज़ेरी इलाकों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। बारिश और बर्फबारी की वजह से सर्दी में इजाफा हो गया। बर्फबारी के बायस पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। ठंडी हवाएं चलने से शहरियों ने गर्म मलबूसात का इस्तेमाल शुरू कर दिया। खुश्क मेवाजात की डिमांड बढ़ने लगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात। चौधरी शुजात हुसैन की कोयटा रेलवे स्टेशन धमाके की शदीद मसम्मत। मोहसिन नकवी और शुजात हुसैन का शौदा के ख़ानदानों
سے دلی ہمدردی اور اظہار تعزیت۔ محسن نقوی کا اسلام آباد میں تعمیر نئی سڑکوں کے نام شہداء سے منسوب کرنے کا اعلان۔ کہتے ہیں پاکستان شہداء کی عظیم قربانیوں کا قرض ادا نہیں کر سکتا۔ شہداء نے اپنی قیمتی لہو سے امن کی آبیاری کی ہے۔ شہداء کے خاندانوں کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے۔ دھماکے کے بہادر پاکستانی قوم کا مقدر نہیں، قوم کی حمایت سے اس ناسور کا خاتمہ کریں گے۔ بانی پی ٹی آئی اسی مہینے احتجاج کی حتمی تاریخ دیں گے۔ رہنما پی ٹی آئی علی محمد خان کہتے ہیں کہ علی امین گنڈا پور سر پر کفن باندھ کر آنے کی جو بات کر رہے ہیں اس کا مقصد صرف کمٹمنٹ دکھانا ہے۔ سیاسی تحریک میں صرف کوشش کی جا سکتی ہے، حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اب تک کے احتجاج سے متعلق کارکنوں کا گلہ، مایوسی اور توقع جائز ہے۔ بانی کی کال پر ادارے کریک ڈاؤن کر سکتے ہیں، اس کے بعد یہ روئیں گے۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ لوگ افراتفری اور انتشار کے حق میں نہیں، ان کی کال پر کوئی نہیں نکلے گا۔ علی امین گنڈا پور سر پر کفن باندھ کر آنا چاہتے ہیں تو پہلے استعفیٰ دیں۔ بانی پی ٹی آئی جس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں یہ اپنے کارکنوں کے ساتھ زیادتی ہے۔ کفن باندھنے، جنازہ پڑھنے کی باتیں کیوں کہہ دیتے کہ مطالبات کے لیے پرامن احتجاج کریں۔ طاقت کے استعمال پر اجارہ داری ریاست کی ہے۔ کفن باندھنے اور جنازے پڑھنے کی بات کے بعد کیا کوئی پھول لے کر کھڑا ہوا؟ ہم نے اپنے احتجاج میں کبھی دھرنے دینے یا تشدد کی بات نہیں کی۔ وفاق کی مداخلت سے صوبائی خود مختاری، انتظامی اتھارٹی مفلوج ہو کر رہ گئی۔ پشتونخوا میپ کے چیئرمین محمد خان اچکزئی نے کہا ہے کہ فارم 47 کے نتیجے میں بننے والی حکومت تسلیم نہیں کرتے۔ ملک کو مشکل حالات سے نکالنے کا واحد حل فوری شفاف انتخابات کا انعقاد ہے۔ سیکیورٹی کے نام پر بلوچستان کو عملاً وفاقی علاقے میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ 18ویں ترمیم کی اصل روح کے مطابق صوبے کی صوبائی حیثیت اور خود مختاری بحال کی جائے۔ توشخانہ 2 کیس کی سماعت بغیر کسی کارروائی 14 نومبر تک ملتوی۔ اسپیشل جج سینٹرل شاہ رخ ارجمن کی عدم دستیابی کے باعث سماعت ملتوی کی گئی۔ کیس میں بانی پی ٹی آئی بشری بی بی کی بریت کرنے کی درخواستوں پر فیصلہ محفوظ ہے۔ کل سے سندھ بھر میں منشیات فروشوں کے خلاف مرحلہ وار آپریشن کا فیصلہ۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت ایکسائز نارکوٹکس کنٹرول کا اہم اجلاس۔ کہتے ہیں کہ پہلے مرحلے میں کراچی اور حیدرآباد میں آپریشن شروع کیا جائے گا۔ منشیات کے خلاف دائرہ وسیع کرتے ہوئے دیگر اضلاع میں بھی جلد آپریشن شروع کر دیا جائے گا۔ ہمارا ٹارگٹ کرسٹل، آئس، ہیروئن، کوکین اور چس ہے، اس کا خاتمہ ہر صورت یقینی بنانا ہوگا۔ پولیس اور رینجرز بھی ایکسائز نارکوٹکس کنٹرول کی ٹیموں کے ساتھ تعاون کے ہمہ وقت تیار ہیں۔ اے این ایف کی ملک کے مختلف شہروں میں کارروائیاں۔ منشیات اسمگلنگ ملوث 3 ملزمان گرفتار۔ 12 کروڑ روپے سے زائد مالک کی 147 کلو گرام منشیات برآمد۔ اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر بحرین جانے والے مسافر کے بیگ سے 6 کلو سے زائد آئس برآمد۔ برطانیہ بھیجے جانے والے پارسل سے 10 کلو سے زائد ہیروئن برآمد۔ ملزم گرفتار۔ پشاور میں کورئر آفس میں آسٹریلیا بھیجے جانے والے پارسل سے 1 کلو سے زائد آئس برآمد۔ میں باراتیوں کی بس دریا میں گرنے کا واقعہ۔ خواتین سمیت 6 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں، دیگر کی تلاش جاری۔ دلہن کو زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ صدر آصف علی زرداری کا گلگت میں کوسٹر حادثے پر اظہار افسوس۔ صدر مملکت کا حادثے میں قیمتی جانی نقصان پر گہرے رنج اور غم کا اظہار۔ صدر مملکت کا امدادی کارروائیاں تیز کرنے کی ضرورت پر زور۔ صدر مملکت کا جاں بحق افراد کے لواحقین سے اظہار تعزیت۔ اختر کالونی کے کلینک میں مبینہ طور پر غلط انجیکشن لگنے سے بچی جاں بحق۔ لواحقین کا واقعے کے خلاف احتجاج۔ ڈاکٹر کے خلاف مقدمہ درج کرنے کے لیے پولیس سے رجوع کر لیا۔ پولیس حکام کے مطابق اختر کالونی میں ہی واقع بخاری کلینک کو ڈاکٹر اعجاز احمد چلاتے ہیں۔ بچی کو 2 روز قبل بخار میں مبتلا ہونے کے باعث کلینک لایا گیا تھا، جہاں اسے انجیکشن لگایا گیا۔ گزشتہ شب بچی کی طبیعت دوبارہ خراب ہوئی، اسے جناح اسپتال لے جایا گیا جہاں وہ انتقال کر گئی۔ لواحقین کی درخواست پر بچی کی لاش پوسٹ مارٹم کے لیے جناح اسپتال منتقل کی گئی ہے۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ کی روشنی میں قانونی کارروائی کی جائے گی۔
میر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب سے میٹرک امتحانات میں پوزیشن لینے والے طلباء کی ملاقات۔ مرتضی وہاب نے ان طلباء کو اپنے دفتر بلا کر شاباش دی۔ میر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ طالب علموں کا میٹرک امتحانات میں پوزیشن لینا باعث فخر ہے۔ مجھ سے جو بھی مدد چاہیے میں ان طلباء کے لیے کرنے کو تیار ہوں۔ بیرون ملک تعلیم کے لیے ہر طرح کی مدد کی جائے۔ طلباء کو اپنے ملک کا بھروسہ خراب نہیں کرنا۔ فورن ایکٹ کے تحت افغانیوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ ایم ڈی سالڈ ویسٹ سید اور ڈپٹی کمشنر طہا سلیم کی زیر صدارت اجلاس۔ سالڈ بنز اور کچرے کی کنڈیوں سے مکمل کچرا اٹھانے پر ڈپٹی کمشنر نے تحفظات کا اظہار کر دیا۔ پولیس انتظامیہ کی طرف سے سالڈ ویسٹ کو آنے والے مسائل پر مکمل تعاون کی یقین دہانی کروائی گئی۔ طہا سلیم کہتے ہیں کہ ڈسٹرکٹ سینٹر میں ڈور ٹو ڈور کچرا اٹھانے کی مہم روزانہ کی بنیاد پر کی جائے۔ 14 نومبر کو بلدیاتی ضمنی انتخابات کے پولنگ اسکیم جاری۔ الیکشن کمیشن کے مطابق مختلف اضلاع میں مجموعی طور پر 290 پولنگ اسٹیشنز تشکیل دیے گئے ہیں۔ خواتین کے لیے 48 اور مردوں کے لیے 51 پولنگ اسٹیشنز قائم۔ ضمنی انتخابات میں مجموعی طور پر 4,63,523 ووٹرز حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ ملیر، کورنگی ڈسٹرکٹ جنوبی اور سینٹرل میں چیئرمین کی ایک نشست خالی ہے۔ کورنگی، غربی، ملیر اور کھماڑی میں جنرل ممبر وارڈ کی ایک نشست پر الیکشن ہوگا۔ ضلع کورنگی اور ضلع وسطی میں 2 نشستوں پر ضمنی الیکشن کا انعقاد کیا جائے گا۔